اگر آپ لوگوں کے ساتھ یا آپ لوگوں کے جاننے والوں کے ساتھ کوئی پیرانارمل قصہ پیش آیا ہے تو ہماری ای میل آئی ڈی پر ہم سے شیئر کریں۔ بیسٹ اسٹوری کو سلیکٹ کر کے ہم اسے آپ کے کریڈٹس کے ساتھ نریٹ کریں گے۔ امین اور دانیال جو کہ بچپن کے دوست تھے، اپنی اپنی فیملیز کو لے کر سپٹمبر 2018 میں سوات کے ٹرپ پر روانہ ہوئے۔ ان دونوں کی شادیوں کو ابھی 3 سے 4 سال کا عرصہ ہی ہوا تھا، اس لیے ان کے بچے بھی ابھی چھوٹے تھے اور اسکول گوئنگ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا کہ کب اسکول کی چھٹیاں ہوں، اور اسی وجہ سے وہ جون، جولائی اور دسمبر کے مہینوں سے، جو کہ موسٹلی ان مقامات پر سیاحت کا پیک ٹائم ہوتا ہے، جانے سے بچ گئے۔ ان دونوں کو ہی بھیڑ بھاڑ سے گھبراہٹ ہوتی تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ایسے ٹائم پر سوات جائیں جب کہ ہوٹلز وغیرہ کے ریٹس بھی مناسب ہوں اور بھیجا رش بھی نہ ملے۔ امین اور اس کی وائف عائشہ اور ان کی 2 سالہ بیٹی، دانیال اس کی وائف ہیرا اور ان کا 8 مہینے کا بیٹا، یہ لوگ جب سوات پہنچے تو اس وقت دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے۔ ان کی گاڑی کا ڈرائیور سوات کا لوکل تھا اور سوات کے تمام ہوٹلز اور راستوں سے بخوبی واقف تھا۔ یہ چونکہ سپٹمبر کا مہینہ تھا جو کہ ان لوگوں نے اس لیے یہاں آنے کے لیے چوز کیا تھا کیونکہ انہیں آٹم کے خوبصورت رنگوں سے لطف اندوز ہونا تھا، اور انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ خزاں میں سوات کی خوبصورتی کی الگ ہی مثال ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے پہلے سے ہوٹل کی بکنگ نہیں کروائی تھی اور یہ کافی کانفیڈنٹ تھے کہ انہیں ان کی پسند کا کوئی بھی ہوٹل آرام سے مل جائے گا کیونکہ یہ لیس کراؤڈڈ سیزن تھا۔ ڈرائیور نے، جو کہ 50 سال کا ڈیڑھ عمر مقامی آدمی تھا، ان لوگوں کو راستے میں رک رک کر بہت سارے ریزورٹس اور ہوٹلز چیک کروائے، لیکن ان لوگوں کو کوئی بھی پسند نہ آیا۔ کہیں کمرے چھوٹے تھے، کسی کا واش روم خراب تھا اور کسی میں ویو نہیں تھا۔ کافی تھک ہار کر یہ لوگ اپنے اپنے فونز پر ہوٹلز گوگل کرنے لگے۔ ہیرا کو ایک بہت زبردست ریزورٹ نظر آیا جو کہ گوگل میپ پر سرچ کروانے سے وہ جس جگہ پر ابھی موجود تھے اس سے تقریباً 20-25 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ انہوں نے ڈرائیور سے، جس کا نام ساجد تھا، اس ریزورٹ چلنے کو کہا۔ ڈرائیور ریزورٹ کا نام سن کر کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر بولا کہ یہاں نہ جاؤ، اور بھی بہت سے اچھے ہوٹلز ہیں، میں تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ دانیال نے وجہ پوچھی کہ ادھر کیوں نہیں، تو وہ بولا کہ جگہ اچھی نہیں ہے۔ عائشہ اور ہیرا اتنا لمبا سفر کر کے بہت تھک چکی تھیں اور انہیں گوگل پر جو بھی پکچرز ملی تھیں اس میں اب تک کا سب سے خوبصورت ہوٹل یہی تھا۔ انہوں نے امین اور دانیال کو کہا کہ چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، ہوٹل ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام نہ ہو جائے، ڈرائیور سے کہیں وہیں چلے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ساجد بھائی کو، جو کہ ان لوگوں کے اس فیصلے سے بالکل خوش دکھائی نہیں دے رہے تھے، وہاں جانے کے لیے راضی کر لیا۔ تقریباً 3:30 بجے یہ لوگ جب اس ریزورٹ پر پہنچے تو ان چاروں کو اپنے اس فیصلے پر بے حد خوشی ہوئی۔ ریزورٹ حقیقت میں تصویروں سے بڑھ کر خوبصورت تھا، بالکل ایک الگ پہاڑی کے اوپر بنا ہوا تھا۔ آس پاس دور دور تک پہاڑ اور جنگل دکھائی دے رہے تھے اور بہت دور پیلے نارنجی اور لال درختوں کے پاس دریا ٹھانٹے مارتا دکھائی دے رہا تھا۔ غرض یہ کہ لوکیشن آئیڈیل تھی۔ رومز کی بیلکنیز سے بریتھ ٹیکنگ ویوز نظر آ رہے تھے اور پکچرز کے لیے بھی آئیڈیل جگہ تھی۔ ان لوگوں نے 2nd فلور پر 2 کمرے آمنے سامنے بک کروا لیے۔ بکنگ کرواتے وقت انہیں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ریزورٹ آلموسٹ خالی تھا، چند فیملیز نے ہی ابھی اسٹے کیا ہوا تھا۔ جس فلور پر ان لوگوں نے رومز لیے تھے وہاں ہال وے کے آخری کمرے میں ایک اور فیملی نے اسٹے کیا ہوا تھا، باقی سب رومز خالی تھے۔
یہ لوگ تھکے ہارے تھے، اس لیے سامان ان پیک کر کے ریسٹ کیا اور اب ان کا ارادہ شام میں باہر نکلنے کا تھا۔ سن سیٹ کے ٹائم انہیں پکچرز لینی تھیں اور پھر کھانا کھانے کے لیے کسی ریسٹورنٹ جانا تھا۔ امین اور عائشہ کو جو روم ملا تھا اس کا ویو بہت خوبصورت تھا۔ یہ ہوٹل کی بیک سائڈ تھی جس سے دور دور جنگل اور پہاڑ دکھائی دے رہے تھے۔ دانیال اور ہیرا کو جو روم ملا تھا اس کی بیلکنی ریزورٹ کے فرنٹ سائڈ پر گارڈن میں کھلتی تھی۔ شام کو جب سب باہر نکلنے لگے تو دانیال کا 8 مہینے کا بچہ اچانک بے تحاشا رونے لگا۔ ان لوگوں نے ہر طرح سے سیٹل کرنے کی کوشش کی لیکن بچے کا رونا نہ رکا، جس پر ہیرا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ روم میں ہی رکے گی اور جب یہ لوگ ریزورٹ گھوم پھر کر واپس آئیں گے تو موسٹ پروبیبلی بچہ سیٹل ہو چکا ہوگا، پھر وہ رات کا کھانا کھانے باہر آسانی سے نکل سکیں گے۔ ان لوگوں نے یہی عزوم کیا کہ بچہ چھوٹا ہے اور نئی جگہ اور نئے موسم سے ڈسٹرب ہو گیا ہے، چنانچہ ہیرا کو چھوڑ کر یہ سب چلے گئے۔ ہیرا کمرے میں اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی تھی۔ بچہ بہت زور زور سے رو رہا تھا اور کسی طرح چپ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے گود میں لیے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ ابھی باقی لوگوں کو نکلے 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ دروازے پر نوک ہوئی۔ ہیرا کو لگا کہ یہ ہوٹل کے اسٹاف میں سے کوئی ہوگا۔ اس نے بچے کو لے کر دروازے کا رخ کیا تاکہ دروازہ کھولے، لیکن اس دوران دروازہ اتنی شدت سے نوک ہونے لگا جیسے باہر جو بھی کھڑا تھا اس کو کوئی ایمرجنسی ہے۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے وہ نوک اب دھکوں میں بدل چکی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا جیسے دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتا تھا۔ ہیرا اس صورتحال سے بے پناہ گھبرا گئی اور اس نے دروازہ کھولنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور سخت آواز سے پوچھا، کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ وہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے دروازے کے پاس کھڑی تھی اور فون اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ دانیال کو کال ملانے ہی والی تھی کہ دروازے پر دستک بند ہو گئی اور کسی عورت کی آواز آئی، دروازہ کھولو، دروازہ جلدی سے کھولو۔ عائشہ ڈر چکی تھی۔ اس نے دروازہ نہ کھولنے کا فیصلہ کیا اور دانیال کو کال ملا دی، ساری سچویشن سے آگاہ کیا۔ اس دوران تھوڑی تھوڑی دیر میں اس عورت کی دھیمی لیکن کمانڈنگ آواز آتی رہی، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ ہیرا کو دانیال نے تسلی دی اور کہا کہ وہ سب ابھی واپس آ رہے ہیں، لیکن مین وائل اسے ہوٹل ریسیپشن پہ کال کرنے کو کہا۔ جیسے ہی ہیرا نے ریسیپشن پہ کال ملائی، دروازے پر اب جو ہلکی ہلکی دستک ہو رہی تھی وہ مکمل غائب ہو گئی اور عورت کی آواز بھی آنا بند ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ نوک ہوئی اور اب ہوٹل کے سٹاف میں سے 2 لوگ آ گئے۔ ہیرا نے تصدیق کر کے دروازہ کھولا اور ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کیا۔ ان لوگوں نے پورے ہال وے کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ اسی دوران دانیال اور باقی سب بھی واپس آ گئے۔ ہوٹل اسٹاف کے مطابق پورے ہوٹل کے اسٹاف میں کوئی عورت امپلائی نہیں تھی۔ جو فیملیز ہوٹل میں رکی ہوئی تھیں ان کی ٹوٹل تعداد 7 تھی۔ ان فیملیز میں سے اگر کوئی عورت اس طرح دروازے پر آئی تو یہ ایک حیران کن بات تھی، لیکن انہوں نے ان لوگوں کو تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم نیچے ریسیپشن پر بیٹھے ہیں۔ یہ پراپرٹی گو کہ بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی لیکن پرانے طرز کی تھی، اور ان لوگوں نے جب CCTV کیمرے کا پوچھا تو یہ جان کر انہیں کافی حیرانی ہوئی کہ ہوٹل میں کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے۔ بہرحال ہوٹل اسٹاف نے ان لوگوں کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی۔ ہیرا کافی پریشان تھی۔
بیٹا تو اب تھک ہار کر سو چکا تھا۔ وہ سب ہوٹل سے باہر گاڑی میں بیٹھ کر رات کا کھانا کھانے کے لیے کسی ریسٹورنٹ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن سارے وقت ہیرا یہی بات کرتی رہی کہ وہ عورت کون تھی جو اتنی بوسی لہجے میں اور اس فورس کے ساتھ دروازہ کھلوانے کی ضد کر رہی تھی، اور اس کا ارادہ کیا تھا۔ وہ اس بات پر اصرار کر رہی تھی کہ ان کے فلور پر جو دوسری فیملی ہے، اس بات کے بارے میں ان سے پوچھا جائے۔ خیر، کھانا کھا کر اور تھوڑا گھوم پھر کر یہ لوگ دوبارہ واپس لوٹے تو رات ہو چکی تھی۔ ریزورٹ میں ہو کا عالم تھا۔ جب یہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں لوٹے تو ان کے فلور پر بلا کی ویرانی تھی۔ عائشہ کو فلور پر آتے ہی اتنی وحشت ہوئی کہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے یہاں بہت دل گھبرا رہا ہے۔ امین نے اسے سمجھایا کہ ڈرو نہیں، اتنا زبردست ہوٹل ہے، ابھی تو پہلا دن ہے، ہمیں 6 دن یہاں اور رکنا ہے۔ ہیرا تو پہلے ہی خوفزدہ تھی، لیکن یہ سب لمبے سفر کی وجہ سے اتنا تھک چکے تھے کہ اپنے کمروں میں جاتے ہی سو گئے۔ عائشہ کی آنکھ جب بیچ رات کھلی تو پورے کمرے میں اندھیرا تھا، شاید وہ کسی آواز سے اٹھی تھی۔ ابھی وہ غنودگی کے عالم میں ہی تھی کہ اچانک ٹیرس پر کھلنے والے شیشے کا سلائیڈنگ ڈور، جو انہوں نے سونے سے پہلے لاک کر دیا تھا اور اس کے اوپر موٹے کپڑے کے پردے پڑے ہوئے تھے، اس پر کسی کی دستک کی آواز آئی۔ عائشہ ہڑبڑا کر بستر پر اٹھ بیٹھی۔ کیا اس کے کان بجے تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کے ٹیرس میں کوئی ہو؟ شاید وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ دستک دوبارہ ہوئی۔ آواز ایسے تھی جیسے کوئی ہلکے ہاتھ سے نوک کر رہا تھا، لیکن یقیناً یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ عائشہ نے چیخ مار کر اپنے برابر میں لیٹے امین کو جگایا۔ وہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ امین نے بھی نوک کی آواز سنی۔ یہ آواز وقفوں سے آ رہی تھی۔ 3 دفعہ کوئی نوک کرتا اور پھر 1-8 منٹ کا وقفہ آتا، پھر دوبارہ وہی ہلکی سی دستک۔ امین اور عائشہ ایک دوسرے سے ہلکی آواز میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پیچھے تو کوئی راستہ نہیں ہے جس سے کوئی ٹیرس میں آ سکے۔ بیلکنی کے فوراً بعد پہاڑ اور جنگلات ہیں، وہاں سے دوسری منزل پر چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو یہ کون ہے پھر؟ امین نے اٹھ کر کمرے کی لائٹس آن کری اور سلائیڈنگ ڈور پر لگا پردہ ہٹایا۔ عائشہ سے منع کر رہی تھی لیکن امین نہ مانا۔ پردہ کھولتے ہی دستک کی آواز رک گئی اور شیشے کے گلاس کے پار بیلکنی میں کوئی نظر نہ آیا۔ عائشہ ڈر کے زور زور سے رونے لگی۔ امین نے سلائیڈنگ ڈور کھولا اور بیلکنی میں آ کر باہر دیکھا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک شدید سرد لہر کمرے کے اندر داخل ہوئی اور کمرہ اتنا سرد ہو گیا کہ امین اور عائشہ سردی سے کپ کپانے لگے۔ بیلکنی سے تحد نظر دور دور تک گپ اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ امین کو اب خود بھی خوف محسوس ہونے لگا۔ ہر طرح سے ریزنز نکالنے کے باوجود کوئی لاجک سمجھ نہ آئی۔ پیچھے جنگل اور پہاڑوں سے کسی کا اتنی اوپر چڑھ کر آنا ناممکن تھا۔ برابر والی ٹیرس بھی اتنے فاصلے پر اور اس طرح سے کنسٹرکٹ ہوئی ہوئی تھی کہ مکمل پرائیویسی تھی۔ عائشہ کمرے میں مزید وقت گزارنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، چنانچہ یہ لوگ اپنی بیٹی کو گود میں لے کر، جو کہ گہری نیند سو رہی تھی، اور اپنا امپورٹنٹ سامان بھی ساتھ لے کر سامنے والے کمرے میں جہاں دانیال اور ہیرا رکے ہوئے تھے پہنچ گئے۔ وہ لوگ ان کے یوں آنے پر کافی حیران ہوئے اور سارا قصہ جان کر اب کسی کی آنکھوں میں بھی نیند دور دور تک نہ تھی۔ یہ چاروں بچوں کو بیڈ پر لٹا کر کمرے میں موجود کاؤچز پر بیٹھے ہوئے تھے اور عائشہ ابھی بھی حد سے زیادہ خوفزدہ تھی۔ تھوڑی دیر تک یہ سب آپس میں باتیں کرتے رہے اور یہی پلان کر رہے تھے کہ صبح اٹھ کر کچھ ڈیسیشن لیں گے۔
اسی دوران انہیں ہال وے سے بھاری قدموں کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے ایک یا دو افراد کسی بہت وزنی چیز کو گھسیٹ کر کہیں لے جا رہے ہیں۔ آوازیں انتہائی پراسرار تھیں۔ دانیال دروازہ کھولنے لپکا تاکہ کھول کر دیکھ سکے کہ ماجرا کیا ہے۔ گو کہ باقی سارے اس کو منع کر رہے تھے اور امین نے ہوٹل ریسیپشن پر کال ملا دی۔ دانیال نے دروازہ کھولا، جھانک کر ہال وے میں دونوں طرف دیکھا تو دور دور تک کوئی دکھائی نہ دیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ابھی جو کوئی بھی کسی چیز کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا وہ اچانک یوں غائب ہو گیا۔ اس نے دروازہ دوبارہ لاک کیا اور اپنے سب سامان سمیٹنے لگے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک پل مزید اس پراسرار جگہ پر رکنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں ہوٹل اسٹاف کا ایک بندہ اوپر آ گیا اور ان کی کمپلین سن کر انہیں ادھر ادھر کے جواز پیش کر کے بہلانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ یہ چاروں سامان پیک کر کے 1 گھنٹے کے اندر اندر نیچے ریسیپشن پر آ کر بیٹھ گئے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی گھنٹوں میں صبح کی روشنی پھیل گئی۔ ان لوگوں نے پیسوں کا نقصان ہونے کے باوجود یہاں نہ رکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پورے ریزورٹ میں ایک ان یوزول وحشت و خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ساجد بھائی کے ساتھ دوسرے ہوٹل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ جب گاڑی میں آ کر بیٹھے تو ساجد بھائی کا پہلا جملہ یہی تھا کہ میں نے منع کیا تھا آپ لوگوں کو کہ یہاں مت رکیں، پر آپ نہ مانے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جو کچھ اس ہوٹل میں ان کے ساتھ پیش آیا تھا وہ یقیناً پیرانارمل تھا اور ان کے دماغوں میں ہمیشہ کے لیے بہت سارے سوالات اور ایک گہرا خوف چھوڑ گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔